اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 214 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جو بہت بوڑھے تھے اور مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اور اس آیت کے ذریعے انہیں بتایا گیا۔ تفسیر خازن کے مطابق یہ میں نے شان نزول پڑھا ہے۔ باقاعدہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حکم تو اس وقت ان کو دیا گیا لیکن تمام امت مسلمہ کے لیے ہے، اور کیا فرمایا گیا کہ مال کس قسم کا ہو، کس طرح کا ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور حلال مال ہو، اس کو خرچ کس پر کیا جائے، کتنا ہو، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، بس نیت ثواب کی ہو، نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا کی ہو۔ اور خرچ کرنے کی جگہیں بہت ساری ہیں، آپ بہت سے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، جس میں سے والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر وغیرہ اس آیت میں بیان کیے گئے۔ مسافر کے علاوہ بھی بہت سی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، لیکن جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں وہ میں نے فی الحال یہاں پر بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہمسایوں میں سفید پوش ہوتے ہیں، جو نہیں ظاہری طور پر مانگتے، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ تصدیق کریں واقعی حقدار ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس آیت میں صدقات نافلہ کا بیان ہے۔ یاد رہے کہ جو زکوٰۃ ہے اور جو واجب صدقات ہیں وہ ماں باپ کو دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو مال ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بھی رکھو جتنا ضرورت کا ہے، پھر اس سے بچا ہوا مال راہ الہی میں دو، صحیح جگہ پر خرچ کرو، اور غلط کاموں پہ خرچ کرنا یا فضول کاموں میں خرچ کرنا مال نقصان دہ ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ بالکل نقصان دہ ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کو دو، کیونکہ انہی کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، آج جس مقام پر ہو، آج جس جگہ پر ہو، وہ صرف اپنے والدین کی وجہ سے ہیں، صرف اور صرف۔ پھر اس کے علاوہ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بہت سے غریب، مسکین، لاوارث لوگ، بہت سے لوگ جن کی حاجتیں پوری ہونے میں دنیا میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دو، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے اور تمہارے رزق میں مزید برکتیں نازل کی جائیں۔ تو جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا تم سہارا بنو، جن کی کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، بے شک رب العالمین ہے، لیکن دنیا میں وسیلہ بنو، رب العالمین کی طرف سے ان کی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنو، راہ گیروں کو، مسکینوں کو عطا کرو اس رزق میں سے جو رب نے تمہیں عطا کیا، حلال اور پاکیزہ رزق۔ اور جہاں تک ہو سکے بھلائی کے کاموں کی کوشش کرو،
بلائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ تمہارے کسی بھی کام سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپنی ضرورت کے مطابق مال رکھنا جائز ہے، ضرورت سے زیادہ سٹور کرنا، لالچ کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اپنی ضرورت سے جو بچا ہوا مال ہے، ایکسٹرا مال، اس کو خرچ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اپنی ضرورت کا مال بھی خیرات کر کے خود محتاج بن جائے اور بھیک مانگنا، یہ عمل ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور راہ خدا میں حلال مال خرچ کرنا چاہیے، اور پاک بارگاہ میں پاک مال ہی قبول کیا جاتا ہے۔ جو چوری سے، ڈاکہ ڈال کے، رشوت سے، سود سے لیا جائے، مال حاصل کیا جائے اور اس میں سے مسجدیں بنوا دی جائیں، یا اس میں سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، یا کوئی سڑک پکی کروا دی جائے، اور پھر یہ اجر کی امید رکھی جائے کہ اللہ اس پر اجر دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہی صدقات قبول ہیں جو کہ حلال مال میں سے دیے جاتے ہیں، جو کہ خاص رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ علم ہوا کہ انسان کو جتنا بھی، جس قدر بھی نیکی کا موقع ملے، اسے چاہیے کہ وہ نیکی کر لے۔ ممکن ہے کہ جو معمولی سی نیکی آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، جس کو آپ بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت آرام سے اپنے مال میں سے، جس طرح اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت زیادہ رزق ہے، بہت زیادہ دولت ہے، آپ کے پاس 1,00,000 موجود ہے، جس میں سے آپ 10,000 آرام سے اپنی جان پر بوجھ ڈالے بغیر بھی کسی کو دے رہے ہیں کہ اس کا بھلا ہو جائے، اور آپ اس پہ رضائے الہی کے طلبکار ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کا یہ عمل ہی آپ کو بروز قیامت بخشوا دے۔ تو کسی بھی نیکی کو ہلکا یا معمولی نہیں سمجھنا، بس یہ کہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیت صاف ہونی چاہیے کہ یہ نیکی ضرور قبول ہوگی، اور نیت صاف کرتے وقت یہ چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ کے علاوہ دکھاوے کے طور پر کیے جائیں وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ تو ہمیں امید بھی رکھنی ہے رب العالمین سے کہ ہماری نیکیاں رائے گاہ نہ جائیں، اور اللہ ہمیں اس پر اجر دے، اپنی رضا دے، اور ہمیں خوف بھی رکھنا ہے کہ اے اللہ کہیں ہماری یہ عبادات رائے گاہ نہ چلی جائیں، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں بھی مٹ جائیں۔ تو پروردگار ہمیں اس برے دن سے بچانا جس دن تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں اس وقت، برے وقت سے بچانا۔ بس ہمیں قیامت کے دن مومنین کی صفوں میں کھڑا کرنا اور ان لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرے نیک اور پسندیدہ ہیں، اور ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا۔ یہ آیت کی تفسیر تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی یا بے ادبی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو رب العالمین اس کو معاف فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔